اکرام اللہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا قرآن و سنت کے مطابق کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ بھی جب سے اسلام چلا نا سارے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ امام ابن حزم نے شوشہ چھوڑا 4 صدیاں بعد، اور کچھ اہل حدیث بھی اس زمانے میں کہتے ہیں۔ تو ہمارے بھی بڑے بڑے نیک لوگ جو تھے نا، امام ابوالجبار غزنی وغیرہ، ان کا فتویٰ فارسی زبان میں سب نے لکھا کہ یار کیوں ایک نئی بات کہتے ہو، جو پوری امت کہتی ہو مانو کہ عورتوں نے نماز اور طرح پڑھنی ہے، مردوں نے اور طرح پڑھنی۔ یہی پوری امت کا نا فیصلہ تھا، اور یہی ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ہر وہ طریقہ کرے جس سے پردہ رہے۔ اب وہ سجدہ اٹھ کر کرے ہماری طرح، کوئی شخص دیکھے گا یہ سارے اس کے نا سرین اور چوتر نظر آئیں گے، جسم ابھرا ہوا نظر آئے گا، پردہ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں لفظ دکھاؤ، بہت بیوقوف لوگ، کیا کریں انہیں پوچھے کہ لبیک عورتوں کو کہنے کا کہیں حکم ہے؟ لفظ کہیں لکھا ہوا کہ عورتیں لبیک زبان میں کہیں؟ ساری امت نے کہا یہ چند شرارتی کہتے ہیں، وہ بھی لبیک اونچی اونچی کہتے ہیں۔ نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ مرد کہیں گے لبیک اونچی اونچی، عورتیں دیر۔ دلیل کیا کہ عورت کی آواز بھی چھپی رہے گی۔ مکہ جائیں گے ہم 3 چکر پہلے جو نا رمڑ تیز چلیں گے اگر گنجائش ہوگی، عورتیں آستا۔ یہ بھی لکھا ہوا کہیں نہیں، پوری امت نے سمجھا کہ اگر تیز چلیں گے یہ تھان جو ہے اس طرح ہلیں گے، اور کیا ہوگا تماشا۔ صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے، میران یہ نہیں دوڑیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے جو ایک اصول بیان کر دیا کہ المرأۃ، اور یہ جو زنانی ہے نا یہ چھپانے کے قابل ہے، سارا اس کا معاملہ پردے کا ہونا چاہیے۔ بات ختم ہوگی۔ اب اس میں ایک ایک بات پر ضد کرتے ہیں تو کریں پھر تماشے، وہاں بھی دوڑیں صفا مروہ میدان حرم میں بھی، یہ ٹھیک نہیں بات، بالکل جدا جدا طریقہ۔ وہی طریقہ عورتیں کریں جس میں جسم چھپا رہے، سمٹ کر کریں، زمین پر بیش کر۔ وہ جو ہمیں کہا اونچا ہو کر سب مردوں کو کہا۔ جی